السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ شام کے ہمارے دور کے بہت بڑے محدث، سلفیت کے امام شیخ ناصر الدین البانی کے جانشین، میری مراد ہماری محبوب شخصیت، جن سے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ کام لیا، شیخ علی حسن الحلبی رحمہ اللہ ہیں۔ یہ عظیم شخص اچانک کورونا ہوا، 2 دن ہسپتال میں رہے اور اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ 60 سال شیخ کی عمر تھی جب فوت ہوئے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ رب العالمین اپنے بندے شیخ علی حسن الحلبی رحمہ اللہ کو انبیاء کرام، شہداء، اولیاء اور محدثین کا جنت الفردوس میں ساتھ نصیب فرمائے۔ میرے عزیزو، وہ منفرد مثالیں کہ فرد واحد ایک ملت کا کام کر جاتا ہے، ایسی مثالیں تاریخ میں ہیں۔ اور ہمارے دور میں جس بندے سے اللہ تعالیٰ نے بڑا زیادہ کام لیا، اور بھی ماشاءاللہ بڑے لوگ ہیں، جیسے ہم نے شیخ یوسفی رحمہ اللہ پر بھی کوئی تبصرہ کیا تھا، محدث اعظمی صاحب رحمہ اللہ پر بھی ہم نے لیکچر دیا تھا، تو ان سے بھی ہمیں بڑی محبت تھی۔ میرا شیخ البی رحمہ اللہ سے رابطہ تھا عرصہ 10 سال سے۔ تو شیخ رحمہ اللہ کی وفات نے ہمیں بوڑھا کر دیا ہے، ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں۔ تو میں آپ احباب سے ان کی داستان عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شیخ علی حسن الحلبی رحمہ اللہ کی حالات، ان کی کتابیں جب ہم پڑھتے ہیں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے دور میں فتنوں کے سامنے بند باندھنے کے لیے امام احمد بن حنبل کو پیدا کیا تھا، تو فرقے باطلہ کے سامنے بند باندھنے کے لیے فتنہ تکفیر ہو، فتنہ خوارج ہو یا دیگر کے ایک فتن ہو، ان کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر جو شخص کھڑا ہوا، جس نے درجنوں کتابیں لکھی، ایک ایک فتنے کے رد میں درجن سے زیادہ کتابیں، فتنہ تکفیری لے لے، 1 درجن سے زیادہ کتابیں اس فتنہ کے رد میں لکھی۔ کوئی اور ملحدین کا فتنہ ہے، ان کے رد میں درجنوں کتابیں۔ اس کا نام ہے شیخ علی حسن الحلبی رحمہ اللہ، ابو الحارث شیخ صاحب کی کنیت تھی۔ بہت لمبے چوڑے حالات ہیں، میں مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ رحمہ اللہ کی صرف حدیث پر خدمت جو اللہ تعالیٰ نے شیخ سے لی، اگر اسی کا تذکرہ کیا جائے، حدیث پر، کتب حدیث پر کام، بعض کتب سوالات پر کام، بعض شروحاتی حدیث پر کام، ترک جمع کرنا جو ہم نے آپ کو منع دیا پچھلے دنوں میں، ایک ایک حدیث کے ترک جمع کرنا، اس پر کام،
نادر نایاب کتب احادیث کے متون کو سامنے لانے پر کام، بڑی بڑی شروحات جن پر تاریخ نے کسی نے کام نہیں کیا ان پر کام، یعنی حدیث اور حدیث کے متعلقہ علوم و فنون پر جو شیخ علی حسن الحلبی نے کام کیے ان کی کتاب 66 ہے، یعنی 66 کتابیں صرف شیخ علی حسن الحلبی رحمہ اللہ نے لکھی، جن میں چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی ہیں، بڑی بڑی بھی ہیں، اور کئی جلدوں پر محیط کتابیں بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو کسی محدث کے ساتھ ایک مدت، ایک لمبا عرصہ بیٹھنے کا موقع مل جائے۔ شیخ علی حسن الحلبی رحمہ اللہ تقریباً 25 سال شیخ البانی رحمہ اللہ کے ساتھ رہے۔ ساتھ رہے ہی نہیں، ان کے بہت بڑے معاون تھے تصنیف و تحقیق کے میدان میں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس بات کا خود اعتراف کیا ہے، سلسلہ الاحادیث صحیحہ ہو یا سلسلہ احادیث ضعیفہ ہو یا شیخ کی دیگر کی یہ کتابیں ہوں، ان میں جو خاص معاون تھے شیخ البانی رحمہ اللہ کے، اس خاص معاون کا نام ہے شیخ علی حسن الحلبی رحمہ اللہ۔ یہ خوش قسمت تھے، ان کو 25 سال شیخ البانی رحمہ اللہ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا۔ تو وہی رنگ، وہی منہج، وہی سوچ و فکر اللہ تعالیٰ نے شیخ علی حسن الحلبی رحمہ اللہ کو عطا فرمائی، اور وہی منہج جو محدثین کا تھا، جو سلفیت کا منہج ہے، جو اہل الحدیث کا منہج ہے، اس کو تقریر کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، افراد تیار کرنے کے ذریعے پوری دنیا میں عام کیا۔ اللہ اپنے بندے سے راضی ہو جائے۔ جمعیہ مرکز الامام الالبانی کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا اردن میں، وہاں سے الحمدللہ امت فائدہ اٹھا رہی ہے۔ الاصالہ نام سے ایک میگزین جاری کیا، اس میں بھی لکھ رہے مسلسل۔ عرب دنیا میں منتدیات و کل سلفیین کے نام سے ایک بہت بڑا عربی فورم ہے، وہ بھی شیخ علی حسن الحلبی رحمہ اللہ نے شروع کیا۔ اس کے وہی بانی ہیں، لکھیں گوگل پر منتدیات و کل سلفیین، آپ کے سامنے ایک ویب سائٹ، ایک فورم آئے گا جس کے وزٹر روزانہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، 40-50 ہزار تک روزانہ پوری دنیا سے لوگ اس میں علمی بحوث ہو رہی ہے۔ پوری دنیا کے 2000 سے زائد علماء، شیوخ شیخ حلبی رحمہ اللہ کے شاگرد، ان کے دوست احباب اس میں کام کر رہے ہیں، علمی بحوث ہو رہی ہیں۔ وہ منہج جو شیخ البانی رحمہ اللہ کا منہج تھا، عقیدے کا منہج کا منہج، صرف مسئلہ ایمان پر علی حسن الحلبی رحمہ اللہ کی 1 درجن کے قریب کتابیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایمان مسئلہ ہے نا، ایمان مسئلے کو سمجھانے کے لیے، اس کی وضاحت کے لیے درجن کے لگ بھگ کتابیں اس عظیم شخص نے لکھی۔ اہل بدعت کے رد میں جتنی زیادہ کتابیں اس عظیم محدث نے لکھی، یہ کسی کے حصے میں بھی اتنا کام نہیں آیا۔ 10-12 کتابیں شیخ رحمہ اللہ نے اہل بدعت کے رد پر لکھی۔ اہل الحدیث
کون ہے، اہل الحدیث کا دفاع کیا ہے، منہج کیا ہے، اس پر 10-12 کتابیں شیخ علی حسن حافظ اللہ نے لکھی، جن کی صحبت میں رہے۔ میری مراد امام ناصر الدین البانی رحمہ اللہ ہیں۔ شیخ البانی کے دفاع پر پوری روئے زمین سے کسی نے اگر ایک حرف لکھا ہے، ایک لفظ، ایک جملہ بولا ہے علی حسن الحلبی رحمہ اللہ کے دور میں امام البانی کے خلاف، یہ وہ اللہ کا ببر شیر تھا جو حق کے دفاع میں، ایک جملے کی دفاع میں پوری کتابیں لکھ دیتے تھے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کی دفاع میں درجن سے زیادہ کتابیں شاید نے لکھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو علی حسن الحلبی رحمہ اللہ نے اپنے استاد سے مختلف اوقات میں سوالات کیے، ہے نا، سوال و جواب نشستیں ہوئی، وہ بھی 2 جلدوں میں چھپی ہے۔ 2 سال پہلے وہ کتاب چھپی ہے، 2 جلدوں میں کتاب، جو سوالات پر اپنے استاد سوالات کیے تھے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کے منہج کو دبانے والے بڑے بڑے لوگ اٹھے، بے تکے اعتراضات، جاہلانہ اعتراضات کیے۔ یہ وہ عظیم شاہ سوار ہے شیخ البانی کے شاگردوں میں کہ ان کے ایک ایک اعتراض کا جواب دیا۔ ابھی چند سال سے مراد کچھ دہائیاں پہلے ایک نیا فتنہ اٹھا تھا عرب کے اندر، متقدمین اور متاخرین کے نام سے، کہ جی متقدمین کا منہج اور ہے